الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، روزہ کے 10 اہم مسائل سماعت فرمائیں۔ سوال نمبر 1، کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جواب، واضح رہے کہ رمضان کے مہینے میں بحالت روزہ بیوی سے قربت کرنا ناجائز ہے۔ روزے کے دوران ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ بھی ہوگا اور روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو لگاتار 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ البتہ رمضان کی راتوں میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اگر آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ہونٹ چوسے ہوئے لعاب نگل گیا، روزے تو یاد تھا لیکن یہ یاد نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں جب خیال آیا کہ لعاب نگل لیا ہے تو فوراً جدا ہو گیا، تو کیا اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی یا قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے؟ جواب، میاں بیوی میں سے کسی نے روزے کے دوران دوسرے کا تھوک نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ سوال نمبر 3، فرض روزے کی حالت میں کسی نے مشت زنی کی تو کیا روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب، روزہ کی حالت میں مشت زنی کرنے سے اگر انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، البتہ صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ باقی مشت زنی کرنا ناجائز اور حرام ہے، مشت زنی کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ نیز روزہ فاسد ہونے کی صورت میں اس شخص کے لیے دن کا بقیہ وقت رمضان کے احترام میں کھانے پینے سے احتراز کرنا لازم ہے۔ سوال نمبر 4، روزہ کے دوران ظہر کے وقت ایام حیض شروع ہو گئے، تکلیف کی شدت زیادہ ہے، کیا کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ جواب، صورت مسئولہ میں مخصوص ایام شروع ہونے کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد ہو چکا ہے، اس لیے کھانے پینے کی اجازت ہے، بلکہ اب روزہ داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا جائز ہی نہیں، کچھ کھا پی بھی لینا چاہیے۔ سوال نمبر 5، کیا 4 رکعت تراویح باجماعت 2 قعدہ کے ساتھ ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، 4 رکعت تراویح باجماعت 2 قعدہ کے ساتھ ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، اور وہ چاروں رکعتیں تراویح شمار ہوں گی۔ البتہ چونکہ توارث اور تواتر یہ ہے کہ تراویح کی ہر 2 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائے، اس لیے صحیح قول کے مطابق جان بوجھ کر تراویح کی 4 یا اس سے زائد رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ ہی نہیں کیا بلکہ صرف قاعدہ اخیرہ کیا تو مفتہ بھی قول کے مطابق صرف 2 رکعت تراویح شمار ہوں گی، باقی محض نفل تراویح نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 6، ایک آدمی نے سحری کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کے روزے کا کیا حکم ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر کسی نے سحری کا وقت باقی سمجھ کر سحری کھائی اور بعد میں معلوم ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوا، رمضان کے بعد اسے ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ سوال نمبر 7، فرض روزہ میں جسے رمضان کے مہینے میں فرض روزہ میں نیت روزانہ کرنا ضروری ہے اور کس ٹائم تک کر سکتے ہیں؟ جواب، واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ بہرحال اس نیت کے استحضار کے لیے اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو بہتر ہے۔ نیز فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رات ہی سے نیت کر لینا مستحب ہے، اور اگر رات کو نیت نہ کر سکا یا بھول گیا تو نصف نہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نصف نہار شرعی سے مراد یہ ہے
کہ اگر صبح صادق کے طلوع اور سورج کے غروب کے وقت کو دو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے درمیانی نقطے کو نصف نہار شرعی کہتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ارادے سے سحری کرنا بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ سوال نمبر 8، روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کس حد تک کر سکتے ہیں؟ جواب، روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ حد اعتدال میں رہتے ہوئے بوس و کنار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کی وجہ سے انزال نہ ہونے کا اطمینان ہو۔ اسی طرح یہ بھی اطمینان ہو کہ جماع کی نوبت نہیں آئے گی۔ البتہ اگر انزال نہ ہونے کا اطمینان نہیں یا یہ خوف ہے کہ جماع ہو جائے گا تو روزے کی حالت میں بوس و کنار مکروہ ہے۔ اگر روزے کی حالت میں بوس و کنار کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم آئے گی۔ البتہ اگر اس دوران بیوی سے ہم بستری کر لی تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ سوال نمبر 9، اگر کھانسنے پر بلغم منہ میں آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، اگر کھانسنے سے بلغم منہ میں آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بلغم تھوک دینا چاہیے۔ سوال نمبر 10، روزانہ سحری میں اذان کے ساتھ پانی پینے کا کیا حکم ہے؟ جواب، واضح رہے کہ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے، جبکہ اذان فجر صبح صادق کے بعد ہی دی جاتی ہے، اس لیے صبح صادق کے بعد کچھ بھی کھانا یا پینا جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی صبح صادق کے بعد بھی کھاتا پیتا رہے تو اس کا روزہ شروع نہیں ہوگا، بلکہ اس پر اس دن کے روزے کی قضا لازم ہوگی اور شام تک روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا۔